الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات और हम तुम्हें खौफ से, भूख से, माल, जान और घरों के नुकसानात से जरूर आजमाएंगे। तमाम किस्म की तारीफें उस अल्लाह वहदहू ला शरीका लह की जात के लिए खास हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हजार और करोड़ दो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन मेरे और आपके प्यारे नबी और प्यारे रसूल हमारे पीरो मुर्शिद हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सबको हो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जाते बाबरकात पर। मोहतरम सामीन, आजकल मुल्क पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला भी आम है और दरिया और नहरें भी वो जौबन पर हैं और दुश्मन मुल्क इंडिया से भी पानी को जब चाहे छोड़ दिया जाता है। ये सैलाब क्यों आते हैं, ये जलजले क्यों आते हैं, ये तूफान क्यों आते हैं, ये परेशानियां और मुसीबतें क्यों आती हैं। सैलाब एक आजमाइश भी है, जैसा कि साहित्य मुबारका में आपने अभी सुना कि हम तुम्हें खौफ से भी आजमाएंगे। खौफ होगा तुम्हें
کبھی کسی چیز کا خوف، کبھی کسی چیز کا ڈر، خوف میں مبتلا کر دیں گے تمہیں. کوئی اولاد سے ڈر رہا ہے، کوئی بیوی سے ڈر رہا ہے، کوئی شوہر سے ڈر رہی ہے، کوئی حکمرانوں سے ڈر رہے ہیں، اپنے معاشرے سے ڈر رہے ہیں، چوروں کا ڈر ہے، ڈاکوؤں کا ڈر ہے، طرح طرح کے ڈروں میں مبتلا کر دیں گے. تمہیں ہم بھوکا رکھیں گے، بھوک مسلط کر دیں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے تمہارا مال کم کر دیں گے، چھین لیں گے، تمہیں فقیر کر دیں گے، اور تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں گے، اور پھلوں میں بھی تمہارا نقصان کر دیں گے. طرح طرح کی ایسی پریشانیوں سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. سیلاب بھی انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ مشکل گھڑیوں میں صبر کون کرتا ہے، اللہ کے در پہ کون آتا ہے، اللہ کے ساتھ صلح کون کرتا ہے، اللہ سے دوستی کون کرتا ہے. نمازیں پہلے نہیں پڑھتا تھا، یہ سیلاب دیکھ کر کے کون نمازی بن گیا. پہلے یہ سود کھاتا تھا، سیلاب کی پریشانیاں دیکھ کر کے جان کے لالے پڑ گئے کہ کتنے لوگ ڈوب گئے، مر گئے، میں نے بھی مرنا ہے. اس خوف کو دیکھ کر کے، سیلاب کو دیکھ کر کے کتنے لوگوں نے سود کو چھوڑ دیا، کتنے لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. کیا مسجدیں بھر گئی؟ نہیں، مسجدیں اسی طرح خالی ہیں. جمعے میں جتنے لوگ تھے آج بھی اترے ہیں. نماز میں ظہر، عصر اور فجر میں جتنے نمازی ہوتے تھے وہی نمازی ہیں. یہ خوف دیکھ کر کے، یہ پریشانی دیکھ کر کے نہ مسجدوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، نہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، نہ خوف خدا آیا. تو میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھ کر کے بھی ہمارے اندر کوئی ایک ذرہ برابر بھی کمی کیوں نہیں آتی؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو سدھارتے؟ سیلاب قدرت الہی کی نشانی بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پس ان کو طوفان نے، سیلاب نے آ لیا حالانکہ وہ ظالم تھے. گویا کہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ یہ ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے آتے ہیں. کوئی کس پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کس پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کہیں ظالم بنا بیٹھا ہے، کوئی کہیں ظالم بنا بیٹھا ہے. بڑوں کو، حکمرانوں کو سب ظالم کہہ رہے ہیں. لیکن کیا کبھی میں نے اور آپ نے اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر بھی نظر دوڑائی کہ ہمارے اندر کون ظالم ہے، کون ظلم کر رہا ہے؟ خامد تو بیوی پہ ظلم نہیں کر رہا. کیا بیوی اپنے خامد کے اوپر ظالمہ تو نہیں پڑی ہوئی؟ خامد اولاد پہ ظلم تو نہیں کر رہا. اولاد تو اپنے خامد، اپنے اولاد، اپنے والد اور اپنی والدہ کے لیے ظالم تو نہیں بنی ہوئی. کیوں ہم اپنے اندر وہ ظالم کیوں تلاش نہیں کرتے کہ ہمارے اندر بھی ایک بہت بڑا ظالم چھپا بیٹھا ہے، جس وجہ سے عذاب آتے ہیں، جس وجہ سے سیلاب آتے ہیں. اوروں کی طرف انگلی کرنا، بڑوں کی طرف انگلی کرنا، اوپر والوں کی طرف انگلی کرنا مجھے اور آپ سب کو آتا ہے. لیکن ایک انگلی اس کی طرف کی، یہ 3-4 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں کہ 3-4 ظالم تیرے اندر بھی موجود ہیں، یا 3-4 انگلیاں یہ اشارہ کر کے مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ تیرے اندر بھی ظالم چھپا بیٹھا ہے. اس ظالم کو ظلم سے روکو، نہیں تو پھر فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر ہم طوفان بھیجیں گے، سیلاب آئیں گے اور ہم تمہیں پکڑ لیں گے تمہارے ظلم کی وجہ سے. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ذریعے سیلاب کو عذاب بنایا اور فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو قائم رکھا ہوا ہے اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی ان کو تھام نہیں سکتا. زمین تھوڑا سی حرکت کرتی ہے جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، کتنے مکان پھٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زمین میں شگاف پیدا ہو جاتے ہیں. زمین تھوڑی سی حرکت کرتی ہے لیکن وہ بالکل مکمل حرکت کرے، بس پانی کے اوپر سے اٹھا لی جائے، آسمان ٹوٹ کے گر جائے، کس نے ان کو تھاما ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس کو تھاما ہوا ہے. اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں
تو کوئی ان کو واپس نہیں لا سکتا. کئی جگہوں پر زلزلے آتے ہیں, اتنے چوڑے چوڑے شگاف پڑتے ہیں, من مٹی ڈالنے کے باوجود وہ شگاف فل نہیں ہوتے. پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے, بند لگا دیا جاتا ہے, ادھر کوئی اور نہ جائے, کیونکہ مٹی اتنی پوری نہیں کر سکتے اس شگاف کو بند کر دیں. یہ چھوٹے سے شگاف کو بند کرنے سے ایک حکومت اور ایک ملک کی ذمہ دار قوم اس کو عاجز ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا. اگر پوری زمین کو اللہ غائب کر دے تو کون ہے جو واپس زمین کو اس کی جگہ پر لائے. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ, اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو کون ہے جو اسے تھام لے, یعنی واپس لے آئے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, یقیناً وہ بہت بڑا بردبار اور بہت بخشنے والا ہے. سیلاب بعض دفعہ عذاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے, جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, گویا کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. آج بھی سیلاب آتے ہیں. کیا میں نے اور آپ نے غور کیا, علاقے والوں نے غور کیا کہ ہمارے اوپر سیلاب کیوں آتا ہے؟ بارشیں ہمیں کیوں نہ ڈوبتی ہیں؟ کیوں ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں؟ کیوں میرا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, اور ان میں سے بعض ایسی ہیں جن پر ہم نے پتھر برسائے, پتھروں کی بارش کی, پتھروں کی ہوا بھیجی, جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ہوا, قوم لوط کے ساتھ ہوا. قوم عاد اور قوم لوط پر پتھروں کا برساؤ کیا, پتھروں کی بارش کی, یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور بعض ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے زوردار چیخ بھیجی, جس چیخ کی وجہ سے وہ مر گئے, ان کو فوراً موت آ گئی. اور یہ قوم شعیب اور یہ قوم سمود تھی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے, ایک چیخ آنے کی وجہ سے پوری کی پوری بستی, پورے کا پورا علاقہ سارے کا سارا مر گیا, ان میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ, اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا, زمین نے ان کو پکڑ لیا, جیسے قارون کو زمین نے پکڑا اور زمین کے اندر وہ دنستا ہی جا رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا, پانی بھیجا, سیلاب بھیجے, جس کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے, جیسے قوم نوح اور قوم فرعون اور قوم حامان, اور اس طرح کے اور بھی کئی قومیں ہو سکتی. یہ 3 بڑی قومیں جن پر پانی کا عذاب آیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو سمجھایا کہ یہ گناہ نہ کریں, اللہ کی عبادت کریں, شرک چھوڑ دیں. سب سے پہلے دنیا میں شرک نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا, جب نوح علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے آئے. اس سے پہلے جتنا عرصہ گزرا زمین پر صرف توحید کے گن گانے والے ہی تھے, زمین میں شرک کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور یہ شرک آیا کیسے, جو میرا ٹاپک نہیں ہے, اشارہ کرتا چلوں. یہ شرک اس وجہ سے آیا, اس قوم کے 5 نیک لوگ, ولی لوگ جب فوت ہوئے, اگر آپ کو میری بات پر شک ہو یا کسی کو کوئی سے کسی وجہ سے کوئی بدبو آ رہی ہو تو سورہ نوح کو کھول کر کے آخری آیات کا مطالعہ کریں. 5 ولی تھے ان کے. ان ولیوں کے فوت ہونے کے بعد شیطان نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی, یہ تو بڑے کرنی والے تھے, بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں تھی, ان کی وجہ سے تم نیک اعمال کرو, جیسے یہ کام کرتے تھے تم بھی ویسا کرو. شیطان نے نیکی کا جھانسا دے کر کے ان کی آنے والی نسلوں کو شرک کے اندر گائیڈ کیا, اور ان کو کیا ڈالا کہ ان جیسے اعمال کرنے کی وجہ سے تم یہ کرو. اور ان کی مورتیاں بنوائیں, جس طرح آج تصویریں کھینچتے ہیں. اس وقت یہ نہیں تھا, لہذا دیکھ کر ان کی تصویر بناؤ, مٹی کی, پتھر کی, یا جو بھی چیزیں اس وقت تھی, تاکہ تمہیں یاد رہے کہ یہ جو اس شکل کے یہ بزرگ صاحب ہیں, یہ نمازیں پڑھتے تھے, یہ صدقہ کرتے تھے, یہ دعائیں کرتے تھے, یہ پریشانیوں سے وقت یہ کرتے تھے, یہ فلاں کرتے تھے. ان 5 لوگوں کی مورتیاں بنائیں. اور شیطان نے کیا ذہن میں ڈالا, صرف اس لیے تم نے بنانی ہے کہ ان کو دیکھ کر کے تم بھی یہ نیک کام کرو. یہ برا خیال شیطان نے نہیں ڈالا تاکہ یہ بندہ پھسل نہ جائے, اچھا خیال ذہن میں ڈالا. جب مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے یہ بندہ بڑا نیک ہے, میں بھی ایسا کروں, تو کوئی مجھ سے آپ میں سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں.
میں آپ کو فالو کر رہا ہوں کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ نمازی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ جیسا نمازی بنوں. آپ اذان سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں آؤں. آپ کو فالو کر رہا ہوں، اس لیے مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شیطان نے یہی بات ان کے ذہن میں ڈالی. اور جب یہ لوگ جنہوں نے مورتیاں بنائی تھی، یہ 70 سال 80 سال 100 سال ان کے پیچھے چلتے، ان کو دیکھ دیکھ کر کے نیک کام کرتے ہوئے فوت ہوئے، تو بچے والدین سے سیکھتے ہیں. بچے دیکھتے رہے کہ ہمارے بابا جان، ہماری والدہ صاحبہ ان کو دیکھ کر کے نیک کام کرتے تھے، لہذا یہ تو بڑے اچھے ہیں. اب اولاد ویسے ماں باپ جیسے سارے نیک کام نہ کر سکی. اولاد نے کیا کہا کہ ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، چومنا شروع کر دیا، چاٹنا شروع کر دیا. پریشانی آئی تو ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا کہ آپ کو دیکھ کر کے میرے والد صاحب ایسے کرتے تھے، ابھی آپ ہی ہمارے والد صاحب کے بعد آپ ہماری پریشانی دور کیجیے. تو شیطان نے اس طریقے سے اب انہوں نے اتنا کیا. اب جب یہ 60 70 80 سال 100 سال عمر گزار گئے، ان کاموں میں گئے، تو ان کی اولادوں نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب تو ایسا کرتے تھے. تو آنے والی نسل نے مکمل طور پر ان کو پوجنا شروع کر دیا. شیطان نے ایک ہی دن میں ان کو شرک پہ نہیں لگایا. شیطان نے سورہ نوح ہمیں بتاتی ہے ایک عرصہ لگا، ایک صدی لگی اس قوم کو کس طریقے سے ولیوں کے نام پر شرک پر لگایا، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی کہ پیچھے سلسلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں یہ مورتیاں بنوائی گئیں. اس طریقے سے شیطان نے حملہ کیا اور لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا، اور دنیا میں پہلی بار شرک کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال اس قوم کو سمجھایا کہ یہ شرک ہے، یہ چھوڑ دیں، لیکن قوم نہ مانی. آج بھی آپ لوگوں کو بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے بتاتے رہیں یہ شرک ہے، اللہ کے بندے چھوڑ دو. لیکن ہمارے اس کان سے آیت سنتے ہیں، اس کان سے اس کا ترجمہ مفہوم نکل جاتا ہے، اور وہی کام ہم جمعے کے بعد بھی کر رہے ہیں، درس و دروس کے بعد بھی کر رہے ہیں. ہزاروں خطبات ہم نے سن لیا آج تک، کتنے کام کر لیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب قوم شرک کے اندر ڈوب جاتی ہے، پھر اللہ طرح طرح کے عذاب بھیجتا ہے. شرک کی وجہ سے اللہ نے اگر سب سے زیادہ کسی قوم کو پکڑا ہے تو قوم نوح ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس شرک کی وجہ سے پانی کے عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور پھر پانی آسمان سے بھی برسا، ہر طرف سے پانی پانی ہے، اور زمین سے بھی پانی، زمین بھی پھٹ پڑی، شگاف پڑ گئے. زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، پانی ہی پانی، اور سارے لوگوں کو اللہ نے ختم کر دیا. صرف جو نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں چند مسلمان مومن بیٹھے تھے، جو 80-82 لوگ تھے، اور ہر جاندار کا جو نر اور مادہ اللہ کے حکم سے اس میں بٹھایا تھا، کیونکہ ایک کائنات کو چلانا بھی تھا بعد میں، عذاب کے بعد وہ بچے. باقی سب کو اللہ نے غرق کر دیا. اور اسی میں نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا بھی، جو نافرمان تھا، نہ ماننے والا تھا، باپ کی تعلیمات کو نہ مانا. جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا سیلاب کی نظر ہونے لگا ہے، تو کہا بیٹا آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ. آج اللہ کا سیلاب ایسا آنے والا ہے، ایسا عذاب آنے والا ہے، ایسی بڑی لہریں اٹھنے والی ہیں، کوئی نہیں بچ سکے گا. بیٹا باپ کو اپنی عقل سے جواب دے رہا ہے کہ ابا جان، میں وہ دیکھ رہے وہ اتنا بڑا اونچا پہاڑ، اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں مجھے یہ سیلاب نہیں پہنچا سکے گا کوئی بھی نقصان. تو باپ نے کہا بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکے گا سوائے ان کے جو ایمان لائے. پھر ایسا ہی ہوا، بیٹا نہ مانا. باپ کو اپنے دماغ سے، اپنی ہوشیاری سے، اے آئی کا دور ہے، آج بھی اولاد اپنے باپ کو بعض دفعہ الو بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ باپ کو کیا پتا، والدہ صاحبہ کو کیا پتا، آج میں ایسا بہانہ کروں گا کہ ماں باپ کو پتا بھی نہیں چلے گا، ایسی عقل سے جواب دوں گا، ماں باپ خاموش ہو جائیں گے. ماں باپ خاموش تو ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ ان کو سب ہوتا ہے کہ بیٹا سمجھ نہیں رہا، بیٹا مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں، پیچھے کیا راز چھپا ہے وہ مجھے سب معلوم ہے. لیکن بیٹے کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اولاد کو پتہ نہیں ہوتا. یہاں بھی بیٹا اس وقت اے آئی کا زمانہ نہیں، لیکن اپنی عقل سے وہ باپ کو بتا رہا ہے کہ میں اتنی اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، لیکن سیلاب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن نوح علیہ السلام پیچھے پورا منظر جانتے ہیں
کہ اللہ کا جب عذاب آئے پھر کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی۔ اسی دوران ایک لہر آئی، باپ بیٹے کی بات چل رہی ہے، اور ایک لہر نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پکڑا اور پانی کے اندر غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام بیٹے کی محبت کو برداشت نہ کر سکے اور اپنے رب کے حضور دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ بیٹا تو تیرا لگتا ہے جسمانی طور پر، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرا اہل نہیں، جو تیری بات نہیں مانتا وہ تیرا بیٹا کیسے ہے؟ جس نے تجھے نبی نہیں مانا وہ تیرا بیٹا کیسے ہے؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرے اہل میں سے نہیں، تیرے گھر والوں میں سے نہیں۔ کیوں؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے جو اعمال ہیں وہ برے ہیں، گندے ہیں، نیک اعمال نہیں ہیں، اس لیے تیرا بیٹا نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر دوبارہ ایسی بات کی، دوبارہ اولاد کے لیے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے اتنے سخت جملے قرآن کہتا ہے ارشاد فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں جاہل لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنے نبی کو۔ کس نبی کو؟ جس نے 950 سال توحید کی بات کی ہو، لیکن وہ بات جو اللہ کو پسند نہیں، ایک مشرک بیٹے کے لیے دعا کرنا اللہ کو پسند نہیں، ایک بے دین لوگوں کے لیے دعا کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ رب نے فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ ایسا کیا تو ہم تمہیں جاہلوں میں سے کر دیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی، اے اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں، مجھے نہیں پتا تھا، آئندہ یہ دعا نہیں کروں گا۔ فوراً اپنے اللہ کے حضور واپس لوٹے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے تو تیرے دین کی خاطر ان لوگوں کی ماریں کھائیں، ان لوگوں سے بے عزتیاں کروائیں، ان لوگوں کو 950 سال سمجھاتا رہا، آج میری ایک بات پہ اللہ تو ناراضی ہو گیا؟ نہیں کہا، فوراً اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کی، بعد میں پارے کا مطالعہ کرے۔ تو یہ میرے بھائیو عذاب کیوں آتے ہیں؟ کہ جب انسان شرک کرتا ہے پھر عذاب آتے ہیں، جب شرک میں ڈوب جاتا ہے پھر سیلاب آتے ہیں، جب شرک میں ڈوب جاتا ہے پھر زلزلے آتے ہیں، جب شرک میں ڈوب جاتا ہے کہ اللہ خوف مسلط کر دیتا ہے، جب شرک میں ڈوب جاتا ہے پھر طرح طرح کی مال اور جان کے نقصانات ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکے۔ یعنی ہم جب انہیں غرق کر دیں کوئی بچانے کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ کیا آج بھی تو ایسا نہیں لگتا کہ ہر سال سیلاب آتے ہیں، اس کے بچاؤ کی کوئی تدابیر نہیں ہوتی؟ بچانے کے لیے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، کوئی ایک راستہ بھی نہیں ملتا جس سے وہ بچ کر کے خشکی پر آ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ جو قرآن نے بتائی۔ جب ہم ان کو غرق کرنا چاہیں، جب ہم کسی کو مارنا چاہیں، جب ہم کسی کو پکڑنا چاہیں، پھر کوئی بھی ان کی فریاد سننے والا نہیں، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کیا اور ان کو پکڑا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بے شمار بنی اسرائیل پر انعامات کیے، لیکن جب وہ نہیں مانے پھر اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ان کو غرق کیا۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر کے تمہارے لیے راستہ بنایا۔ بنی اسرائیلیوں پر، مسلمانوں پر اللہ نے انعام کیا، سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کی قوم ان کو قتل کرنے پہ لگی ہے، اور سمندر کو اللہ نے حکم دیا کہ پانی ادھر کا ادھر رک جا، ادھر کا ادھر رک جا۔ 12 راستے، ان کے 12 قبیلے، 12 فیملیاں تھی، 12 خاندان تھے، ان کے لیے الگ الگ 12 راستے بنے۔ پانی ایسے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا اور نیچے راستہ بالکل خشک، گزرنے کی کوئی رکاوٹ نہیں، یہ گزر رہے۔ اتنا بڑا معجزہ آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی سمندر پار کیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے اور پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے کہ ان کی رہنمائی کرتے رہنا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بچڑے کو پوج رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تو یہ بھی گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہارون تم ہمارے لیے کوئی بچڑا بنا دے جس کی ہم عبادت کریں۔ نعوذ باللہ، کیسی قوم ہے! اللہ کے انعامات اور معجزے ایسے دیکھ کر کے پھر بھی شرک میں پڑی۔
اور ان کے پیچھے جو فرعونی لگے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان گزر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تو میں تو اپنے آپ کو رب مانتا ہوں، فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی نعوذ باللہ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ لوگوں کو کہنے والا اپنی قوم کے ساتھ جب اندر داخل ہوتا ہے، سمندر کے بیچ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پانی کو حکم کرتا ہے کہ آپس میں مل جاؤ، وہ سارے راستے مل جاتے ہیں اور فرعون اور فرعونی غرق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بچتا نہیں۔ آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر، جو 2015 یا 16 میں جب میں نے مصر وزٹ کیا تو جا کر کے فرعون کی وہ باڈیاں دیکھی، جس کو اپنی زبان میں لوگ ممی کہتے ہیں، فرعون کی ممی یعنی ڈیڈ باڈیاں جو سمندر سے نکلی ہوئی، وہ ایک نہیں کئی لوگ ہیں، کئی بچے ہیں، کئی بڑے ہیں، جن کو کیمیکلز وغیرہ لگا کر کے انہیں رکھا ہے، اور یہ انہوں نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھوایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں نشانی عبرت بنا دیں گے لوگوں کے لیے، تمہارے بعد کیا آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور صبح شام آگ آتی، ان کو جلا کے جاتی، مگر نظر نہیں آتا، یہ عذاب جاری ہے۔ لیکن لوگ دیکھتے ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، لیکن اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کے، اس کا وزٹ کرنے والے وزٹ کر کے، آج یوٹیوب پہ یہ سب کچھ دیکھ کر کے، کیا میرے اندر آپ کے اندر کوئی ایک طرح کی بھی کوئی کمی واقع ہوئی گناہوں سے؟ نیکیوں کے اندر کوئی اضافہ ہوا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کہنے والا، لوگوں پر طرح طرح کے مظالم کرنے والا، آج وہ کس طرح سے پڑا ہے؟ کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، اور صبح شام عذاب آتی جیسا کہ دین نے ہمیں بتایا، اور اس کو جلا کر کے جاتی ہے کہ اس کو بچانے والا نہیں۔ اگر ہم بھی گناہوں میں ایسے پڑے رہے، شرک میں ایسے پڑے رہے، تو پھر ہمارے اوپر بھی طرح طرح کے عذاب آ سکتے ہیں، مگر ہم پھر اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، کس طریقے سے ان پر عذاب آیا؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ فرمایا کہ جب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر کے چشموں میں تبدیل کر دیا، یعنی آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا، جو مقدر کرنا تھا وہ ہو چکا، جو ہم نے تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو چکا کہ ان سب کو ہم نے ختم کرنا ہے، سیلاب کی نظر کرنا ہے، ان کو غرق کرنا ہے، وہ کر دیا۔ اور نوح کو اور ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، تجری بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں وہ کشتی چل رہی تھی جس کو ہم نے چوٹی پر لگایا۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی۔ میرے نوح کی تم نے ناقدری کی، جس نے 950 سال تمہیں سمجھایا، پھر میں نے تمہیں ایسے پانی کے اندر غرق کیا، ہر طرف سے پانی ہی پانی ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے توحید کی بات کو نہیں مانا اور شرک پر مسلط رہے۔ ہم سب کو، ہر مسلمان پر واجب ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے 29ویں پارے میں سورہ نوح 2 رکوع کی صورت ہے، صفحہ 1.5 صفحہ بنتا ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا اگلے جمعے تک میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک، ایک واجب دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ضرور اگلے جمعے تک پڑھ کے آئیں اور اپنی عقائد کی اصلاح کریں، تاکہ یہ آنے والی پریشانیاں، آنے والے سیلاب اور یہ بارشوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے ملک کو بچا سکے۔ سیلاب اہل ایمان کے لیے شہادت ہے یا کفارہ ہے؟ بعض دفعہ یہ سیلاب ہے، لیکن مومن لوگ ہیں، ان پر عذاب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے شہادت کا مقام ان کو ملے گا، ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ گناہگار ہے تو یہ عذاب ہے، نیک ہے، نمازی ہے، توحید والا ہے، وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا، تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو ایسے مرتبے پر فائز کیا جائے گا، فرمایا المبتون شہید والغریق شہید، پیٹ کی بیماری لگنے سے جو بندہ مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، اور جو پانی میں ڈوب کر کے مرا وہ بھی شہید ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پانی میں ایک مومن بندہ ڈوب کے مرتا ہے، سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے، اللہ کی مشیت ایسی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرے گا۔
اور پیٹ کی بیماری کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے، پیٹ کی طرح طرح کی بیماریاں، معدے کی بیماری، پھیپھڑوں کی بیماری، یہ بیماری وہ بیماری، اگر اس بیماری کی وجہ سے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ بھی شہادت کے مقام پر انشاءاللہ فائز ہوگا۔ سیلاب جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سیلاب انسان پر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کریں، استغفار کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو بڑے عذاب، قیامت والے عذاب، قبر اور جہنم کے عذاب سے پہلے ہم نے ان کو چھوٹا عذاب بھیجا تاکہ ہم ان کو ضرور مزہ چکھائیں اس بڑے عذاب سے پہلے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ پنجابی جی کہتے بندے دے پتر بن جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کر کے ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم اللہ کو کتنا ناراض کر چکے ہیں۔ اللہ کو جب غصہ آتا ہے پھر طرح طرح کے عذاب آتے ہیں، یہ عذاب، یہ سیلاب، یہ زلزلے اس لیے ہم بھیج رہے ہیں تاکہ یہ واپس لوٹیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کے حضور آ جائیں۔ جو نمازی ہے وہ اپنی اور اصلاح کرے، جو باقی گناہ وہ چھوڑ دے، جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ اس کے ترجمے پر غور کرے، جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے، جو سود کھانے والا وہ سود چھوڑ دے، جو گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں، جو دھوکہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، موبائلوں کے ذریعے، جو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے، جائز کیش کے ذریعے، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے لیے، 2 نمبر مال بیچنے کے لیے طرح طرح کی یہ جو فراڈ کرتے ہیں، ان فراڈ سے باز آ جائیں، فراڈیاں چھوڑ دیں، اور یہ تیز چلاکیاں جو اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں بڑا چلاک ہوں، یہ چلاکیاں چھوڑ دیں، نہیں تو اللہ رب العزت ایسی پکڑ میں لائے گا، پھر ان کا مال اور یہ لوگوں کے ساتھ کی گئی چلاکیاں ان کے کسی بھی کام نہیں آئیں گی۔ یہ سیلاب بھیجنے کا، عذاب بھیجنے کا مقصد ان کو گناہوں سے واپس لانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور کئی لوگ ہیں جو ان گناہوں سے یہ عذاب اور سیلاب دے کر کے توبہ کرتے ہیں، مگر ان کا عدد بڑا ہی کم ہے، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عذاب کیوں آتے ہیں؟ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم شکر نہیں کرتے۔ جو قوم شکر کرتی ہے اللہ رب العزت اور نوازتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتی پھر اللہ رب العزت عذاب بھیجتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تیرے رب نے یہ صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں ضرور اور بھی زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ عذاب ابھی آپ سن چکے ہیں، دنیا میں چھوٹا عذاب اللہ بھیجتا ہے، اور آخرت کا تو عذاب بہت ہی سخت ہے۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے دونوں عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اس لیے بھی کہ ہمیں اس آیت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ فرمایا رب العالمین نے ذالک بأن اللہ لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کبھی کوئی کسی نعمت کو نہیں کھینچتا، آپ سے واپس نہیں لیتا اس قوم سے جو اس قوم پر اللہ نے وہ نیکی اور وہ نعمت اس پر بھیجی ہو۔ آپ کو اللہ نے عزت دی، مال دیا، اپنا گھر دیا، طرح طرح کے اللہ نے نعمتیں دی، اللہ کبھی بھی آپ سے نہیں چھینے گا یہاں تک کہ وہ خود ان کو بدل دے۔ جب خود گناہوں میں پڑ گئے، ان کو برباد کرنے پہ تل گئے تو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں واپس چھین لیتا ہے۔ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یہاں تک کہ وہ خود ان کو بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب تک لوگ اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا نہ کریں تب تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے۔ جب اپنے اعمال میں تبدیلی کرتے، نیکیوں سے گناہوں پر آ گئے، اچھا تھا تو برا بن گیا، اچھے اخلاق تھے برے اخلاق پر چلا گیا، اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دیتا ہے۔ اور جو قوم شکر کرتی ہے رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔
اور اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا پڑے گا کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کبھی توحید پر آنچ نہیں آنے دیتا، کلمہ پڑھنے والا کبھی شرک نہیں کرتا۔ جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرے وہ مومن نہیں رہتا، جیسا کہ سورہ یوسف کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرک کے مشرکی، کلمہ پڑھا ہے لیکن شرکیہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، یہ نہیں کہ ایک دو لوگوں کو غلطی لگی اور وہ شرک کرنے لگے، اکثر لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں، کلمہ پڑھا ہے کلمے کو سمجھا ہی نہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے، کلمہ کن چیزوں سے منع کرتا ہے، کبھی کلمہ کن چیزوں سے منع کرتا ہے، کن کا حکم دیتا ہے، کبھی اس ٹاپک کو اپنے سیکھا ہی نہیں، خالی زبانی کلمہ پڑھ لیا، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیا، یہ ہم مسلمان ہو گئے۔ نہیں، یہ مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، وہ مسلمان چاہیے جو ایمان کا مطلب جانتا ہو، ایمان کن چیزوں سے منع کرتا ہے، کن کا حکم دیتا ہے۔ اگر یہ آج ہم جان چکے ہوتے اور اس پر عمل کرتے تو آج ہم مسلمان پوری دنیا کے سامنے ذلیل نہ ہوتے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ ہمیشہ قدر کرنے والا ہے، یعنی آپ جو کچھ کرنے والے ہیں اچھے کام، اللہ آپ کے اچھے کاموں کی قدر کرنے والا ہے، اور اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور سیلاب کیوں آتے ہیں؟ اس لیے بھی آتے ہیں کہ یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ لازم ہے ان لوگوں پر کہ وہ اللہ سے ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ اللہ رب العزت ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک بڑے فتنے میں مبتلا کر دے گا کہ اللہ رب العزت نے دھمکی دی ہے کہ میرے نبی کے کہنے نہیں مانو گے تو پھر میں طرح طرح کے تمہیں عذابوں میں مبتلا کر دوں گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، تو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالسَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ میرے حکم کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات نہیں مانتا، میرا کہنا نہیں مانتا، میری حدیث نہیں مانتا، جس سے میں منع کروں نہیں رکتا، جس کا میں حکم دوں وہ نہیں کرتا، کہ اللہ رب العزت اس قوم پر، اس بندے پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج بھی ہم غور کریں، ہم مسلمان طرح طرح کے عذابوں، طرح طرح کے زلزلوں، طرح طرح کی پریشانیوں میں، کبھی مہنگائی کی پریشانی، کبھی بلوں کی پریشانی، کبھی بارشوں کی پریشانی، کبھی سیلاب کی پریشانی، کبھی زلزلوں کی پریشانی، آج لاہور میں جھٹکے، آج اسلام آباد میں جھٹکے، آج ملک کے فلاں علاقوں میں جھٹکے۔ یہ کیوں ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے کہنے نہیں مانتے، آپ کی حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت ان پر ذلت مسلط کر دیتا ہے اور طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے یا تمہیں زمین میں دنسا دیا جائے، کہ تم کہتے ہو کہ رسول نے بھی یہ فرمایا، فلاں نے بھی یہ فرمایا، تم کسی فلاں کو نبی کے برابر کرتے ہو؟ نبی کی بات آتی ہے کسی اور کی بات کو سامنے لے آتے ہو، نبی کی بات ہے کیونکہ ماننے کو دل نہیں کر رہا، کسی اور کا قول، کسی اور کی بات لے آتے ہو کہ فلاں نے بھی تو یوں کہا، فلاں نے بھی تو یوں کہا، نبی کی بات کے آگے کوئی چونچ رہا نہیں۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر مسلط ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہ عذاب، یہ پریشانیاں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متسامعین، اللہ رب العزت نے خلاصے کے طور پر اس جمعے کا جو خلاصہ ہے، جو اس آیت مبارکہ سے میں اس کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرے، یعنی ان پر عذاب بھیجے، تکلیفوں میں مبتلا کرے. اللہ ایسا نہیں ہے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ خود ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ایسے پر گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر، غصے کے طور پر ان پر یہ عذاب بھیجتا ہے. یہ ہمارے جمعے کا خلاصہ ہے کہ عذاب، سیلاب، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی. اور جو بندہ ان موقع پر بھی ڈر جائے، اپنے غلط اعمال چھوڑ دے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص تقوی اختیار کرے، توبہ کر لے، ڈر جائے. اور ڈر کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر وہ غلطیاں نہیں کرتا جو اس کے مالک کو، خالق کو قابل منظور نہ ہو، چھوڑ دیتا ہے. وہ گناہ، وہ غلطیاں، وہ کام جو اس کے مالک کو پسند نہیں، وہ چھوڑ دے. یہ ڈرنے کا مطلب ہے. یجعل لہ مخرجا، جب آپ اور میں ڈر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکالے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایسا راستہ نکالے گا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، یعنی عجیب و غریب راستہ نکلے گا ان پریشانیوں سے نکلنے کا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کرے گا، ایسے راستے سے رزق آئے گا جس کا تمہیں وہم و گمان ہی نہیں. آپ صرف اپنی تنخواہ پہ بیٹھیں، آپ صرف اپنے کاروبار کو لے کے بیٹھیں کہ 1 لاکھ ہی آ رہا ہے، 20,000 ہی آ رہا ہے، 50,000 ہی آ رہا ہے. یہی ہے. اگر اللہ سے ڈر جائیں گے حقیقی معنوں میں، اللہ وہاں سے تمہیں رزق دے گا، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ کہاں سے رزق آئے گا. یہ ساری چیزیں ڈرنے کے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں خوف کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں حقیقی خوف عطا فرمائے، اپنا حقیقی ڈر نصیب فرمائے. وہ ڈر جس کی وجہ سے میں اور آپ اپنے وہ سارے گناہ چھوڑ دیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور سارے وہ نیک اعمال کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، جو دین میں ہمیں بتائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا جميعا شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا واغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأنفسنا ولأزواجنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.